سہیل وڑائچ صاحب کی تحریر باکمال اور ان کی صحافت اپنی مثال آپ ہے۔ لکھتے وقت ان کی نقالی کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میں آج ان کی نقالی کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سہیل وڑائچ صاحب کی نقالی بھی نہ کر سکوں اور اپنا انداز تحریر بھی بھول جاؤں۔ میری آج کی کہانی کے بنیادی طور پر 4 کردار ہیں۔ ایک مقتدر خان، دوسرا انصاف بی بی، تیسرا پیپل بی بی اور چوتھا لیگی بی بی۔ پیپلز بی بی کے بڑوں کے تعلقات روز اول سے مقتدر خان سے اچھے نہیں رہے۔ مقتدر خان اور پیپلز بی بی کی کچھ عرصہ تک شادی برقرار رہی، لیکن وہ نکاح بالجبر کی ایک قسم تھی۔ نہ مقتدر خان خوش تھا اور نہ پیپلز بی بی مطمئن تھی۔ چنانچہ 70 کی دہائی کے آخر میں نہ صرف نکاح ٹوٹ گیا بلکہ نوبت قتل و غارت تک جا پہنچی۔ اس لیے مقتدر خان نے لیگی بی بی کو پہلے پالا پوسا اور پھر 80 کی دہائی میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لیگی بی بی گھر بسانے اور چلانے کی تو قابل ہو گئی، لیکن جو گھر چلانے کا سلیقہ سیکھتی گئی تو مقتدر خان کی تابع فرمانی کے دائرے سے بھی باہر نکلتی گئی۔ مقتدر خان کو اس کے رویے پر غصہ آیا اور اس نے اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کچھ عرصے تک مقتدر خان کافی بی بی کے ساتھ غیر شرعی تعلقات سے کام چلاتا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ گھر چلانے کی قابل ہی نہ تھی۔ چنانچہ مقتدر خان کو ایک بار پھر پیپلز بی بی سے جبری نکاح کرنا پڑا۔ یہ شادی ویسے تو 5 سال تک چلتی رہی، لیکن تعلقات ایک دن کے لیے بھی خوشگوار نہ رہے۔ اب کے بار مقتدر خان نے سوچا کہ بچپن سے کسی لڑکی کو اپنی نگرانی میں بڑا کر کے نکاح اور گھر چلانے کے قابل بنایا جائے۔ چنانچہ ایسے عالم میں جبکہ پیپلز بی بی نکاح میں تھی اور لیگی بی بی اس کے نکاح کے ٹوٹنے اور دوبارہ مقتدر خان کے نکاح میں جانے کی منتظر تھی، مقتدر خان اپنے کارندے پاشا خان کے ذریعے انصاف بی بی کی نوک پلک سنوارنے اور اسے شادی کے قابل بنانے کے مشن میں مصروف ہو گیا۔ لیکن لیگی بی بی کو چونکہ سابقہ تجربہ تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ انصاف بی بی کو پیچھے چھوڑ کر مقتدر خان کے گھر گھسنے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم مقتدر خان نے اسے دلی طور پر قبول کیا اور نہ لیگی بی بی نے مقتدر خان کو۔ چند ماہ بعد مقتدر خان لیگی بی بی سے جان چھڑانے اور انصاف بی بی کے ساتھ گھر بسانے کی سازشوں اور کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ 2-3 بار کوششیں کی، لیکن لیگی بی بی گھر سے نکلنے کو تیار نہ ہوئی۔ بالآخر 5 سال بعد مقتدر خان لیگی بی بی کو طلاق دینے اور اپنی لاڈلی، چہیتی اور تربیت یافتہ انصاف بی بی کے ساتھ گھر بسانے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم انصاف بی بی کو گھر لانے اور نکاح میں لینے کے لیے مقتدر خان کو بہت سے غیر شرعی کام بھی کرنے پڑے۔ لیگی بی بی کو ایسے انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ انصاف بی بی کے مقابلے کی قابل ہی نہ رہی۔ 2018 میں نکاح کی تقریب بھی نہایت غیر شرعی طریقے سے کی گئی اور نکاح خواں کے ہاتھ بھی مروڑے گئے۔ انصاف بی بی خوبصورت تھی، باصلاحیت، باوفا اور نہ گھر چلانے کی قابل، لیکن میڈیا کو استعمال کر کے اسے خوبصورت، وفادار اور گھر چلانے کے قابل ثابت کیا گیا۔ گاؤں کے قاضی سے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ بھی دلوائے گئے۔ انصاف بی بی اتنی چالاک تھی کہ اس نے مقتدر خان ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں اور باراتیوں تک کو یقین دلایا تھا کہ اس سے زیادہ باصلاحیت، دیانتدار اور وفادار کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے تاثر دیا کہ اس نے نہ صرف گھر بسانے کی پوری تیاری کی ہے بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ گھر کی معیشت کو بھی وہ 4 چاند لگا دے گی۔ چنانچہ بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ انصاف بی بی کے ساتھ نکاح پر مقتدر خان کی خوشی دیدنی تھی اور وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کا ورد کرنے لگا، لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدست۔ چند ہی دنوں میں پتہ چلا کہ انصاف بی بی تو گھر چلانے کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ تو کھانا پکا سکتی ہے اور نہ اہل خانہ کی خدمت کر سکتی ہے، اوپر سے وہ بڑی بدتمیز بھی نکلی اور گالم گلوچ کے سوا کوئی دوسرا فن جانتی ہی نہیں۔ دن رات کبھی مقتدر خان کی سابقہ بیویوں سے پنگے لیتی ہے، کبھی نکاح خواں سے اور کبھی عزیز و اقارب سے۔ گھر کی معیشت بہتر بنانے کی بجائے اس نے تباہ کر کے رکھ دی۔ وہ روز مقتدر خان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کرتی ہے۔ پڑوسیوں سے بھی مقتدر خان کے تعلقات خراب کرا دیے، اس کے قریبی دوستوں سے بھی اور گاؤں کے چودھریوں سے بھی۔ اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ آخر میں مقتدر خان کو آنکھیں دکھانے لگی۔ اس نے مختصر عرصے میں مقتدر خان کو اتنا بدنام کیا جتنا سابقہ بیویاں 2 عشروں میں بھی بدنام نہیں کر سکی تھی۔ چنانچہ مقتدر خان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ انصاف بی بی نے کئی مرتبہ ایسی حرکتیں کی جو مقتدر خان کے مزاج کے مطابق طلاق کے قابل تھی، لیکن
طلاق اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ گھر خالی رہ جاتا اور پھر اسے خود گھر سنبھالنا پڑتا۔ چنانچہ تنگ آ کر مقتدر خان ماضی کی پیپلز بی بی اور لیگی بیوی سے درپردہ رجوع کرنے لگا۔ پیپلز بی بی بڑی تابعدار ہے، ماضی کو مکمل طور پر بھلا چکی ہے، اس کے ساتھ دعائے خیر بھی ہو چکی ہے اور خفیہ منگنی بھی، لیکن مقتدر خان نکاح سے اس لیے گریز کر رہا ہے کہ اسے احساس ہے کہ تنہا پیپلز بی بی کی اب وہ حیثیت نہیں رہی کہ گھر چلا سکے۔ چنانچہ لیگی بیوی سے بھی اس طریقے سے رابطے ہو رہے ہیں کہ انصاف بیوی کو پتہ نہ چل سکے۔ مقتدر خان کو ڈر ہے کہ اگر لیگی بیوی کے ساتھ معاملات طے ہونے سے قبل انصاف بیوی کو علم ہو گیا تو وہ طلاق سے قبل خلع کی کوشش کر کے مقتدر خان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ مقتدر خان کو ایک تو لیگی بیوی کی دشمنی مہنگی پڑ رہی ہے اور دوسرا اس کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ اس کے گھر کو نسبتاً لیگی بیوی بہتر چلا سکتی ہے، لیکن پیپلز بیوی کی نسبت لیگی بیوی کی نکاح کی شرائط اب کے بار بہت زیادہ سخت ہیں۔ بہرحال لیگی بیوی کے ساتھ دعائے خیر ہو چکی ہے، لیکن معاملہ ابھی منگنی تک نہیں پہنچا۔ واقفان حال جانتے ہیں کہ اگر لیگی بیوی کے ساتھ بھی پیپلز بیوی کی طرح معاملہ آگے بڑھا اور دعائے خیر سے آگے بڑھ کر منگنی ہو گئی تو پھر انصاف بیوی کو طلاق دینے میں دیر نہیں کی جائے گی، لیکن لیگی بیوی کے ساتھ اگر معاملہ دعائے خیر پر ہی اٹکا رہا یا پھر ماضی کی طرح دوبارہ تلخیاں پیدا ہو گئی تو پھر مجبوراً انصاف بیوی کے ساتھ ہی وقت گزارا جائے گا۔ یہ کالم میرا 1 جنوری 2022 کو شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے کچھ مزید جانکاری کی۔ اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ ایک تو پیپلز بیوی چاہتی ہے کہ تنہا اس کے ساتھ نکاح ہو، لیگی بیوی چاہتی ہے کہ تنہا اس کے ساتھ نکاح ہو اور وہ بھی اس کے ٹرمز پہ۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر کے ایک ہی ساتھ گھر بسانے پہ تیار ہو گئی تو پھر انصاف بیوی کو جلدی طلاق مل سکتی ہے، لیکن اگر ان دونوں کی یہ کشمکش بھی جاری رہی تو پھر غالب امکان یہ ہے کہ یا تو پھر مقتدر خان انصاف بیوی کے ساتھ ہی بادر ناخواستہ وقت گزارتا رہے، بلکہ اس کا بھی خطرہ موجود ہے کہ کہیں نہ کہیں مقتدر خان خود تنہا گھر چلانے کا فیصلہ نہ کر لے۔